اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بھی یہ ابیلٹی دے دے، یہ توفیق دے دے کہ ہم حق اور باطل کو ڈسٹنگوش کر سکیں، ہمارے میں یہ ابیلٹی آ جائے کہ ہم حق اور باطل کا فرق سمجھ سکیں، حق کو حق سمجھیں، جو سچی بات، جو اچھی بات ہو وہ ہم کو سچی اور اچھی ہی لگے اور ہم اس کو فالو بھی کریں، اور جو بری اور گندی بات ہو وہ ہم کو بری اور گندی ہی نظر آئے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے۔ اور یہ دعا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت آنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم کو سب سمجھ آتی ہو، دین ہم نے سمجھ لیا ہو، باتیں پتہ چل گئی ہوں، حدیث کا پتہ ہو، قرآن کا پتہ ہو، لیکن اس کے باوجود جب دل ٹیڑھا ہوتا ہے تو ہر چیز میں سے ٹیڑھ پان نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ویسا نہ کرے، آمین آمین آمین۔ فتنے کے دور میں کچھ دعائیں بہت کارآمد ہوتی ہیں، اور یہ دعائیں، دو دعائیں ان میں سے زبردست قسم کی ہیلپ فل دعا ہیں۔ اچھا جی، ہم نے یہ والا چیپٹر شروع کیا تھا لالچ والا، گریڈ کا، ہرس کا، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہرس ہے ہمارے دلوں کے اندر، بہت ساری ایموشنز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈال دی، بہت ساری خواہشات ڈال دی، اور امتحان ہی ان پر دیا ہے کہ آپ اس کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن گائیڈنس کے لیے آ گیا ہے، اور پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے اور احادیث سے ہم کو پتہ چلتی ہے کہ کس طریقے سے آپ اس چیز کو اپلائی کر کے اور اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور نفس جو ہوتا ہے وہ ایک جس کو ٹیم نہ کیا گیا وہ گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، اس اتھرے گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، اور اس کو لگامیں ڈالنی ہوتی ہیں۔ اگر نہیں ڈالتے تو جس طرح گھوڑا جو ہوتا ہے، جو جنگلی گھوڑا ہوتا ہے، آزاد گھوڑا ہوتا ہے، وہ کسی کو اپنی پیٹھ پہ بیٹھنے نہیں دیتا، اور اگر کوئی بیٹھ جائے تو اس کو اتنی زور زور سے دھکے دیتا ہے اور اچھالتا ہے اور اس کو گراتا ہے زمین کے اوپر۔ تو نفس بالکل ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو ٹیم نہ کیا، اس کو ایجوکیٹ نہ کیا، اس کو ڈسپلن نہ کیا، تو پھر وہ اسی جنگلی گھوڑے کی طرح بہت برے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے، اور وہ ایک پریشانی والا معاملہ ہو جاتا ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ نفس اس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ نہیں کرنا کہ نفس ہمارے اوپر حاوی ہو جائے، ہم نے نفس کو ڈسپلن کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات بہت ضروری پتہ ہونی چاہیے۔ اور نالج جو ہوتی ہے وہ انسان کو مدد کرتی ہے کہ وہ اپنے نفس کو ڈسپلن کرے۔ نالج کے بغیر آپ یہ نہیں کر سکتے، نالج کے بغیر آپ اپنے دل کی باتیں مانتے جاتے کہ میرا دل یہ کہہ رہا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ نیکی مجھے اچھی لگ رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں سے میں دوستی کروں، ان سے محبت کروں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس وقت جاگوں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس وقت سوؤں۔ تو پھر دل کیا کرتا ہے؟ دل تو آپ کا کہے گا کہ فجر میں آپ سوئے رہیں، لیکن آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہے کہ اٹھو، نماز پڑھو۔ تو آپ نے اپنے نفس کو ڈسپلن کرنا ہے اور کہنا ہے کہ نہیں، میرے رب کا جو حکم ہے وہ زیادہ میرے لیے بہتر ہے اور میرے لیے فائدہ مند ہے میرے نفس کے حکم سے، ٹھیک ہے نا؟ میرے رب کا حکم میرے نفس کے حکم سے زیادہ فائدہ مند ہے میرے لیے۔ ہمیں ساری زندگی یہی نہیں سمجھ آتی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حکم ہم کو دیے ہیں وہ ہمارے لیے فائدے کے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان کو برڈن ساری زندگی، اور اسٹرگل میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح میں اپنے آپ کو مجبور کروں کہ میں یہ کام کروں۔ جس دن ہم کو یہ پتہ چل گیا اور یہ یقین ہو گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم میرے فائدے کے لیے، مجھے بچانے کے لیے، مجھے کامیاب کرنے کے لیے، مجھے وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا کرنے کے لیے،
تو پھر ہم ہر قسم کی اسٹرگل کو بڑی پیار سے اپنے گلے سے لگائیں گے. اب دیکھیں کہ جو ایتھلیٹ جس کے نظر میں یہ گول ہوتا ہے نا کہ میں نے وکٹری اسٹینڈ پہ فرسٹ آنا ہے اور میں نے وہاں پہ کھڑا ہونا ہے، اب اس کا ٹرینر اس کو آدھی رات کو جگائے، سحری کو جگائے، اس کو دوڑائے 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 کہ اس کا سانس پھول جائے اور اس کو سانس نہ آئے، اس کو رکنے نہیں دیتا، اس کو ٹریننگ ایسی دیتا ہے کہ وہ تک جاتا ہے. اس کا نفس نہیں چاہتا کہ وہ بھاگے، اس کا نفس نہیں چاہتا کہ اس وقت وہ اٹھے، لیکن وہ جبر کر کے اپنے نفس پر کہتا ہے نہیں، میرا ٹرینر زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میں کیسے سکسیسفل بن سکتا ہوں اور کیسے میں اپنی زندگی کے گول کو اچیو کر سکتا ہوں. تو پھر وہ کیا کرتا ہے، انسٹیڈ آف لسننگ ٹو ہز سیلف ہی لسنس ٹو ہز ٹرینر. اور پھر کیا ہوتا ہے، جو جتنی محنت کرتا ہے، جتنا اپنے اوپر جبر کرتا ہے، جتنی اپنے آپ کو ڈسپلن کرتا ہے، اتنا ہی وہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کے وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے ہونے کے. بالکل اسی طرح ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جب ہم کو یہ یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں ہمارے اپنے فائدے اور ہمارے اپنی سکسیس کے لیے ہمیں ٹرین کرتا ہے، اور ہم کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب سب سے زیادہ ہمارا ہمدرد ہے، سب سے بڑا دوست ہے ہمارا، تو پھر ہم اپنے نفس کو مجبور کرتے ہیں، اس کے منہ میں باگیں ڈال دیتے ہیں، اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اس کو ٹیم کر لیتے ہیں، اور پھر وہ آپ کی بات مانتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح لالچ کا بھی ہوتا ہے. لالچ ہے انسان کے اندر، ہے سب کے دل کے اندر، کسی نہ کسی چیز کی لالچ ہوتی ہے، لیکن ہمارا امتحان ہی اس چیز پر ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو کنٹرول کریں گے، کیسے اپنے رب کی باتیں قرآن سے پڑھیں گے، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، انہوں نے کیا کیا کہ وہ سب سے کامیاب ترین انسان بنے، اور کس چیز کو فالو کیا، رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گائیڈنس کو. تو بس ہم نے بھی یہی کرنا ہے، یہ ہمارا ایک گائیڈ لائن ہے. آج ہم حدیث پڑھیں گے، میری بک میں 145 ہے، آئی ڈونٹ نو آپ کی بک میں کون سی ہے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. عن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحرم، کہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ابن آدم، آدم کا بچہ، آدم کا بیٹا، وتشب، اور جوان رہتی ہے، من حسنتان، یعنی اس کے اندر جوان ہوتی جاتی ہیں دو چیزیں، اور وہ کیا ہیں، الحرص علی المال، مال کی لالچ، حرص، وحرص علی العمر، اور حرص عمر کی، کہ مجھے اور عمر مل جائے. یعنی خود تو وہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے، لیکن یہ دو چیزیں پیچھے پیچھے کی طرف جاتی جاتی ہیں، اور جوان ہوتی جاتی ہیں، اور اسٹرانگ. جوانی کس کی علامت ہوتی ہے؟ اسٹرینتھ کی علامت ہوتی ہے نا، اور جان کی علامت ہوتی ہے. اس میں جوانی آ جاتی ہے کہ وہ ہرس میں جوان ہو جاتا ہے، اور وہ ہرس ہوتی ہے مال کی ہرس اور عمر کی ہرس. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایج کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں کمی آتی، اور اس کو پتا چل جاتا کہ مال میں نے جمع کر کے کیا تو کیا کیا، اب تو میرے جانے کا وقت آ گیا، اور ابھی بھی اگر میں نے نیکی نہیں کمائی اس سے اور میں نے اس کو بانٹا نا، تو میری قبر میں تو نہیں جانے والا. یہ احساس ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اور سے اور مال کی طلب میں پڑتا جاتا ہے. اگر ہم اپنے آس پاس کے حالات دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں جو مال کی ٹسل چل رہی ہے زمانے میں، تو ان میں اکثر و بیشتر آپ کو بوڑھے لوگ نظر آئیں گے، جو کہتے ہیں نا کہ اپنے پیر قبر میں لٹکائے ہوئے ہیں، لیکن ان کی ہرس ختم ہونے کو نہیں آتی، اور سمجھ نہیں آتا کہ اب بھی یہ مرتے ہیں تو ان کی ہرس ان کو کیا کام دے گی، کیا فائدہ دے گی. کیا یہ سارا مال، ساری دولتیں، سارے بینک بیلنس، ساری کوٹیاں، سارے غصب کی ہوئی چیزیں یہ اپنی قبر میں لے کے جائیں گے ساتھ؟ حیرت ہوتی ہے نا، کبھی دیکھ کے بندہ خوفزدہ ہو جاتا ہے.
انسانوں کو کہ لوگوں کے اندر یہ ہرس کیوں اتنی ہے. اور دوسری عمر کی ہرس. اور جو مومن ہوتا ہے نا، مومن کی اس بڑھاپے کے بیچ میں آ کے اس کی ہرس یہ ہو جاتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کو شوق ہو جاتا ہے. اس کی دعاؤں میں کیا آ جاتا ہے؟ اللہم انی اسألک لذت النظر، نہیں یہاں سے سٹارٹ کیا، اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت. اللہ ایسی زندگی جو ٹھنڈک والی ہو، پیاری ہو موت کے بعد، وہ دینا مجھے. وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے چہرے کی طرف دیکھنے کا شوق ہے، آپ کی ملاقات کا شوق ہے مجھے. وہ جب اس کی نظر اس پہ ٹک جاتی ہے تو پھر وہ تسبیح کرتا رہتا ہے، وہ لوگوں کو دعائیں دیتا رہتا ہے، وہ اپنی چیزیں بانٹتا رہتا ہے. اس کو کسی چیز کی ہرس اور لالچ نہیں رہتی. وہ کہتا ہے میں نے رکھ کے کرنا کیا ہے، زیادہ چیزیں کم کم کرو. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ہمارے بوڑھے ایسے کرتے ہیں نا، نہیں 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 نہیں، بہت زیادہ کپڑے نہیں دینا، اوف میرے پاس 2 جوڑے اور اس طرح کے پڑے ہیں، مجھے نہیں چاہیے، زیادہ چیزیں نہ دو، زیادہ بوجھ نہ دو. ہم نے کیا کرنا ہے اب اس عمر میں اتنے زیادہ کپڑے لے کے. وہ گھبراتے ہیں، زیادہ چیزوں سے گھبراتے ہیں، ہلکا ہلکا رکھتے ہیں اپنے آپ کو. زیور بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جو بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں وہ بانٹنا شروع کر دیتی ہیں لوگوں کو کہ نہیں میرے پاس زیادہ چیز نہیں ہونی چاہیے، میں نے نہیں اپنے پاس چیز. ایک انگوٹھی رکھتی ہیں یا کوئی بالی رکھتی ہیں، اس کے علاوہ سب چیزیں بانٹ دیتی ہیں کہ نہیں مجھے چاہیے ہی نہیں. اور ہونا بھی یہ چاہیے، ہونا بھی یہ چاہیے. دیکھیں آپ نے جیسے ہی 40 سے اوپر جاتا ہے نا بندہ، بس بونس مل رہا. اب پیچھے مڑ کے اب لالچیں ختم ہونی چاہیے اور بندہ دیکھے کہ میرے جانے کا وقت ہے. ویسے تو جوانی بھی اور بچپن بھی ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا کہ موت کس وقت آنی ہے، لیکن جو تیاری ہوتی ہے نا وہ انسان کو بڑی کنفرم ہو جاتی ہے کہ جیسے وہ اس سے اوپر جانے لگ جاتا ہے تو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے کہ اب واپسی کی تیاری کرنی شروع کرتے ہیں. اور لالچ مال اور عمر کی جگہ کیا ہونے لگ جاتی ہے؟ نیکیوں کی اور اللہ کی ملاقات کی. مومن تو ایسے ہی ہوتا ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے. اگلی حدیث دیکھیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما. ابن عباس رضی اللہ عنہما اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی تھے اور ابن عباس بھی صحابی تھے، دونوں ہی صحابی تھے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ عنہما آ رہا ہے، ان دونوں سے اللہ راضی ہو. ٹھیک ہے نا. یہ آپ دیکھیں گے جیسے حضرت عمر بن حضرت عبداللہ بن عمر کا نام آتا ہے تو پھر آتا ہے عن رضی اللہ عنہما، کہ اللہ عمر سے بھی راضی ہو اور ان کے بیٹے سے بھی راضی ہو. ٹھیک ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، یقول وہ کہا کرتے تھے، سمعت تو میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقول آپ فرمایا کرتے تھے، لو کانا اگر ہو، لبن آدم آدم کے بیٹے کے لیے، وادیانی 2 وادیاں، میں مال سے بھری ہوئی، لب تغی ثالثا تو وہ تیسری کو تلاش کرے گا، وہ تیسری کو چاہے گا. 2 وادیوں سے راضی نہیں ہوگا، اس کو 2 وادیوں کے اوپر ایک اور وادی چاہیے ہوگی. ولا یملا اور نہ بھرے گا، جوفا پیٹ، ابن آدم کا الا التراب مگر مٹی. یعنی کوئی اور چیز بھر نہیں سکتی اس کا پیٹ سوائے مٹی کے. یعنی موت مٹی کے نیچے جائے گا، مرے گا تو پھر ہی یہ راضی ہوگا، اس کو مطلب اس کا رکے گا یہ لالچ. وہ یتوب اللہ اور معاف کرتا ہی رہتا، مہربان ہوتا ہی رہتا ہے، علی من تابا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اوپر مہربان ہوتا ہی رہتا ہے جو توبہ کر لے. اب یہ جو ورڈ آیا نا وادی کا، کہ اگر ہو ابن آدم کے لیے 2 وادیاں مال سے بھری ہوئی. وادی کس کو ریپریزنٹ کرتی ہے؟ برتن کو. کہ اگر اتنا بڑا برتن بھی ہو اور وہ بھرا ہوا ہو مال سے، اتنی دولت ہو کہ 2 وادیاں جسے بھر جائیں، تو آدم کا بیٹا چاہے گا کہ ایک اور وادی، تیسری وادی کی تیسرا برتن بھرنے کی شوق میں لگ جائے گا.
اور یہ خواہش اس کی ختم نہیں ہوتی، یعنی ہورڈ کرتا جاتا ہے، ہورڈ کرتا جاتا ہے مال، اور اس کی گریڈ بڑھتی جاتی ہے۔ انسان کو کیا ہوتا ہے کہ مجھے اتنا مل جائے کہ میں آرام سے اپنی زندگی گزاروں، میں صدقہ خیرات آرام سے کروں، میں حج عمرہ آرام سے کروں، یعنی اتنی دولت ہو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب انسان کو دولت ملنے لگ جاتی ہے تو اس کی لالچ دولت کے لیے بڑھتی جاتی ہے۔ کبھی ہوتا ہے نا، بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، میں کہتی ہوں ہاں بالکل ہونا چاہیے، پیسے کے بغیر کوئی نیکی بھی نہیں ہوتی، ہونی چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، لیکن پھر اس کے ساتھ دل بھی مانگے، ویسا دل بھی مانگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسی دولت مانگتے ہیں تو پھر حضرت عثمان غنی جیسا دل بھی مانگے، جو دیتے وقت بالکل بھی نہ گھٹے، کہ 100 اونٹ لدے ہوئے ہوں آپ کے مال سے، اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کو کتنا منافع ہونا ہے، لیکن آپ اللہ کی راہ میں دے دو، اور آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی حسرت نہ آئے کہ ہائے میں نے یہ کیوں کیا، وہ دل بھی مانگو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ ان کے پاس کتنی دولت تھی تو پھر وہ ان کے جیسے نیکیاں بھی مانگو، کہ وہ اللہ کی راہ میں کیسے دیتے تھے۔ صرف دولت نہیں مانگنی چاہیے، ایسا دل بھی مانگنا چاہیے جو دینے کے لیے راضی رہے اور رکے نہ۔ میں خود ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، یقین کریں، امیزنگ امیزنگ پیپل۔ اب یہ کسی اسکول کے لیے ہم کو پیسے چاہیے تھے، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا، کھانا دینا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ ہو گئے پیسے پورے؟ تو میں نے کہا جی نہیں ہوئے، تو وہ تھوڑی دیر پورے کے پورا اس کو اسپانسر کر دیا، پورے کے پورے ایونٹ کو اسپانسر کر دیا۔ تو اگر تو دولت ہے اور ساتھ میں ایسا دل بھی ہے جو دیتے وقت گھٹتا نہیں، تو الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ یہ مال جو ہے یہ برج بن جاتا ہے بندے اور جنت کے درمیان۔ اگر اچھا دل ہے، کھلا دل ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکالنے والا دل ہے، لوگوں کی مدد کرنے والا دل ہے، تو الحمدللہ رب العالمین یہی مال برج بن جائے گا اور بہت زیادہ نیکیاں کمانے میں مددگار ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ مال صرف ہولڈ کرنا شروع کر دیا اور اس کی محبت زیادہ ہو گئی، وہ والی مثال یاد رکھے نا، کشتی اور پانی والی، کہ کشتی نے چلنا ہی پانی کے اندر ہے، اور جب تک پانی کشتی کے باہر رہتا ہے تو کشتی چلتی رہتی ہے، لیکن جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی کو ڈبا دیتا ہے۔ تو یہ جو مال ہے نا، یہ دل سے باہر ہی رہے۔ ہم نے زندگی چلانے کے لیے ہم کو چاہیے مال، مال کے بغیر ہماری زندگی نہیں چلتی، رک جاتا ہے انسان۔ لیکن یہ مال ہمارے دل کے اندر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اگر دل کے اندر آیا تو تباہ برباد کر دے گا۔ اس کی جگہ دل کے اندر نہیں ہے نا، اس کی جگہ ہاتھوں میں ہے۔ لوگوں کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ مال کو ہاتھ میں رکھنے کی بجائے دل میں بٹھا لیتے ہیں اور دولت کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ یہ ایسی لالچ کہ جو انسان کو ہورڈ کرنے پر مجبور کرتے اور دولت کی محبت میں انسان گرفتار ہو جائے اور ہر وقت اس کو ملٹیپلائی کرنے کی فکر ہو۔ ایسے لوگ دیکھیں، وہ نہ اپنی فیملی کے رہتے ہیں نہ اپنے رہتے ہیں۔ جب لالچ آ جاتی ہے نا دولت کی، کوئی بہت امیر آدمی تھا اور ان کا ابھی بھی ہے، اور وہ ایسا تھا، اس کو ہرس لگی ہوئی تھی مال کی، ہر جگہ پہ ہر میٹنگ اپنی فیملی اپنے بچے بھول گئے۔ اور ایک وقت آیا کہ جب وہ رویا کیونکہ وہ چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ یو ناٹ دیئر فار اس، یو ڈونٹ ایون میٹر، یو ناٹ ان آور لائفز، اس سے بہتر ہے کہ ہم ہلاک ہو جائیں۔ اور وہ رویا کہ ہائے اس دولت کی وجہ سے میں نے اپنے پیاروں کو کھویا، کہ وہ مجھ سے دور چلے گئے، اور میں اس دولت کے دوڑ میں بھاگ رہا تھا اور میں یہ بھی نہیں دیکھ رہا تھا کہ میرے آس پاس انسانوں کا کیا حال ہے۔ اور یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ لا ولا یملا جوف ابن آدم الا التراب، کہ جب مرے گا تبھی یہ ہرس ختم ہوئے گی، جب مٹی پہ پیٹ بھاری نہیں رہا اس کا بار، تو مٹی جب جائے گی تبھی یہ ہرس ختم ہوگی۔
یہ لالچ ختم ہوگی، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مال کی ہرس نہ ہو ہمارے اندر، ہرس نہ ہو، نیکیوں کی ہرس ہو، اللہ کو راضی کرنے کی ہرس ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی ہرس ہو. اپنی ہرس کو نا رائٹ جگہ پر لگانا ہے. تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہی رہتا ہے، اللہ مہربان ہوتا ہی رہتا ہے اس کے اوپر جو سچی توبہ کرنے والا ہے، جو سچی توبہ. ہم سب کو یہ چاہیے ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آپ کو بہت ایزیلی انسان چیک کر سکتا ہے کہ میرے اندر ہرس کا مادہ کتنا اسٹرانگ ہے اور مجھے چیزوں سے کتنی زیادہ محبت ہے، انسانوں سے بڑھ کر. کبھی کوئی چیز ٹوٹ جائے تو فوراً اپنے آپ کو چیک کریں، کتنا ایک دکھ لگا، کتنی گھنٹے کا لیکچر دیا آپ نے اس بچے کو یا اس بندے کو جس نے وہ چیز توڑی تھی، کتنا غصہ کیا، بس جتنا کیا اس حساب سے ہرس دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، چیزوں سے محبت زیادہ ہے. اپنے کپڑوں کو دیکھ لیں، اپنے جوتوں کو دیکھ لیں، اپنے لوگوں کو کوئی چیز مل رہی ہو اور آپ کو نہ مل رہی ہو تو وہ ہرس دیکھ لیں، اس وقت چیک کر سکتا ہے انسان. اور کتنا دماغ اور دل بزی رہتا ہے اس چیز میں، چیزیں اکٹھی کرنے میں، کیلکولیٹ کرنے میں، کتنا پیسہ دیا، کتنا رہ گیا، کس کو کیا دیا. دیکھ کے بھولنے والی عادت ڈالا کرے. وہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال. آپ جب دریا میں کوئی چیز ڈالتے ہیں نا، دریا کا پانی بہا کے وہ اس کو دور لے جاتا ہے، آپ کی نظروں سے اوجھل ہی ہو جاتا ہے، آپ جیسے آپ کو یاد ہی نہیں رہتا، آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل گیا، بس آپ کو بھول گیا. تو جب آپ نیکیاں کرتے جائیں تو آپ ایسے دریا میں ڈالیں کہ وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، آپ کو یاد ہی نہ رہے کی تھی. آپ کو پھر بھی لالچ ہو، میں نے تو کوئی نیکی کی ہی نہیں، میں نے کیا تو کیا کیا، کیا آج کے دن میں نے کیا کیا، کون سی نیکی کی ہے. اللہ کا سر عند اللہ، وہ نشید ہے نا، مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ کوئی آپ کے اور اللہ کے درمیان بھی کوئی راز نیاز ہے کہ نہیں، کوئی چھپ کے ایسی نیکی کی ہے جو صرف اللہ اور آپ کو پتا ہو. اور جب اللہ آپ کی کتاب کھولے تو ہی وہ کھلے، اس سے پہلے کسی کو نہ پتا چلے. کوئی ایسا صدقہ کیا، کسی کو اچھی بات کی، کسی کو اچھا مشورہ دیا، کسی سے پیار کے دو بول بولے، کسی کی مدد کی، تو پھر وہ سبحان اللہ. یہ جس کو دو طرح کے لالچی جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں ٹکتے، ایک دولت کا لالچی اور ایک نیکیوں کا لالچی، ان کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. اور پسندیدہ لالچ کون سی ہے کہ آپ کو نیکیوں کی لالچ لگ جائے. اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں ہونے دیتا. جب آپ نیکیاں کرنے لگ جاتے ہیں نا تو ایک تو نیکیوں کے دروازے بہت کھلتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محتاج نہیں ہونے دیتا. جب آپ دوسروں کی محتاجی دور کرتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ اپنے بندے کی مدد میں ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. یعنی آپ یہ سوچیں آپ مدد کر رہے ہیں اور آپ کی کتنی صلاحیت ہے، کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ کسی کی مدد کرتے ہوں گے. لمیٹڈ ہی ہے نا، لمیٹڈ مدد کرتے ہیں، لیکن آپ کی مدد پر اس ذات وہ ذات آ جاتی ہے جو ان لمیٹڈ چیزوں کی مالک ہے. اللہ کے پاس تو ان لمیٹڈ چیزیں ہیں، جتنا بھی دے اس کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہونے والی. آپ تو دیں گے تو آپ کی چیزوں میں کمی آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے دینے لگ جاتا ہے کہ آپ دیتے ہیں تو آپ کی پاکٹ پھر بھر جاتی ہے. اسی خاتون کے بارے میں نے سنا کہ وہ ہر وقت نا جو اپنی چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو دے دیتی ہیں، اور جو بالکل نئے اور انتہائی ایکسپینسو کپڑے بنے ہوتے ہیں نا ان کے، جیسے شادیوں پہ پارٹیز پہ پہنے کے، وہ بھی دے دیتی ہیں. اور وہ خود اپنے منہ سے کہتی ہیں کہ یقین کریں کہ جیسے ہی میں دیتی ہوں اس سے بہتر سوٹ مجھے کوئی گفٹ کر دیتا ہے. اور میں حیران رہ جاتی ہوں کہ یا اللہ اب بھی میں نے دیا تھا. آپ یعنی اللہ نہیں روکتا اپنے اجر کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں روکتا. اگر آپ نہیں روک رہے، آپ تو ایک بندے ہیں، تو پھر اللہ کی تو شان ہی بہت زیادہ بلند ہے.
لیکن جو انسان یہ ایکسپیرینس کرتا ہے نا اس کو پھر سمجھ آتی ہے نا. لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں دے دیا تو ہماری کمی نہ ہو جائے. اچھا اگلی حدیث دیکھتے ہیں. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، جلدی کرو. بادروا، بدر جو ہے نا، بدرا جلدی کو کہتے ہیں، جلدی کرو. بالاعمال، اعمال میں. فتنن، فتنوں کے خوف سے. کقطع، کقطع اللیل المظلم، کہ جو ایسے ہوں گے کہ جیسے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے. اس سے پہلے کہ وہ فتنے ایسے آ جائیں جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہو، تم نیکیوں میں جلدی کرو. اور وہ فتنے کیسے ہوں گے؟ یصبح الرجل مؤمنا، کہ آدمی صبح کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہوگا. وہ یمسی کافرن، اور شام کو کافر. او یمسی مؤمنا، یا رات ایسے کرے گا کہ وہ مومن ہوگا. وہ یصبح کافرن، اور صبح کرے گا کفر کی حالت میں. یبیع دینہ، وہ بیچ ڈالے گا اپنے دین کو. بعرضی، بدلے، سامان کے بدلے میں. من الدنیا، دنیا میں سے. دنیا کے سامان کے بدلے میں وہ اپنے دین کو بدل دے گا، دین کا سودا کر لے گا. سبحان اللہ. جی رمشا جی، کیمرہ آن ہوا ہے کسی کا؟ تو ان فتنوں کے آنے سے پہلے جلدی نیک کام کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے. اور حالت یہ ہوگی کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ بہت ساری احادیث وہ جو فتنوں والی تھی نا، قیامت کے نزدیک والی، وہ اس وقت پوری ہو چکی ہیں. اور انسان اتنا حیران ہوتا ہے دیکھ کے کہ یا اللہ ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں وہ چیزیں. یعنی صحابہ کے لیے وہ چیزیں حیران کن تھی، لیکن ہم ان کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں، ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ورڈ بائی ورڈ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اور عورتوں کے بارے میں جب پڑھتے ہیں نا حدیث تو حیران ہوتے ہیں. وہ آپ نے پڑھا ہوا کہ ہم والی عورتیں ہوئیں گی کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکیں گے، کہ ان کے 2 سر ہوئیں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ ساری عورتوں کے وہ جوڑے سے بنے اپنے اس کے نیچے ہوتے ہیں، حجاب کے نیچے 2 سر ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور وہ یعنی نماز کے لیے آتی ہوں اور حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ ایگزیکٹلی وہی ورڈز. اور ویسی ہے کہ اونٹ کی کوہان کی طرح ان کے سر کے پیچھے جو نا ایک اور چیز نکلی. ہماری استاد کہتی ہوتی تھی کہ آپ اپنی چٹیا بنا لیں اور نیچے کر دیں، اس کو بٹھا دیں اپنے بالوں کو، کہ آپ کے حجاب میں سے وہ نہ نظر آئے ہمسا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی. تو انسان حیران ہوتا ہے کہ بھلا کیسے ہوں گی. واقعی یہ پوچھنے والی بات تھی کہ کپڑے پہن کے کوئی ننگا ہو سکتا ہے. اب تو آپ کو صاف پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے تو یہ ٹائٹ پجامے بالکل انسان ننگے. بچوں کو عورتیں پہناتی ہیں بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ننگی ٹانگیں ہیں، کیونکہ بالکل ٹانگوں کی شیپ دکھ رہی ہوتی ہے. قمیضیں سی تھرو ہیں، بازویں نظر آ رہی ہیں، سر پہ حجاب ہے لیکن بازو ننگے ہیں. کپڑے پہن کے بھی ننگا بندہ. سبحان اللہ. یعنی جو چیز آپ کی چھپانے کی تھی، جو آپ کی زینت تھی، جو آپ اپنے نامحرموں سے چھپانی تھی، وہ تو آپ کی دکھ رہی ہے. حجاب از ناٹ اباؤٹ یور ہیئر، اٹس ناٹ اباؤٹ یور ہیئر، اٹس اباؤٹ آل آف یور باڈی. سبحان اللہ. یہ نہیں سمجھ آتی کہ حجاب جو ہے وہ آپ کی پوری باڈی کے اوپر اپلائی کرتا ہے، کہ اپنے پورے کے پورے جسم کو اس طریقے سے رکھنا ہے کہ کوئی دوسرا بندہ آپ کی خوبصورتی کو نہ دیکھے آپ کی اجازت کے بغیر. اور اب تو ایسا انہوں نے کر دیا کہ کیوں نہ دیکھے بھئی، ہم تو پلیٹ میں لے کے پھریں گے، ہمیں دیکھو ہم کتنے خوبصورت. ایک ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے. میں کبھی مسجد جاتی ہوں نا تو مسجد میں اسکول بھی ہے، تو میں بچیوں کو دیکھتی ہوں اور ہر بچی ایک ٹینشن میں نظر آتی ہے کہ وہ
یا پھر وہ اس طرح چل رہی ہوتی ہے، یا اس نے اپنے کپڑوں میں کوئی ایسی گڑبڑ کی ہوتی ہے، یا اس کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کی طرف نہیں میری طرف دیکھو، اس کی طرف نہیں میری طرف دیکھو. اور بالکل جو ہے نا یہی بات ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں، اور کپڑے چھوٹے ہیں یا کپڑے ٹائٹ ہیں یا کپڑے سی تھرو ہیں، پر پوری ہو گئی ہے وہ بات کہ کپڑے پہن کر بھی ایسا نہیں لگتا کہ کپڑے پہنے ہیں. لباس کا تو مطلب ہی ایسا ہے کہ کسی چیز کو ایسے لپیٹنا کہ اس کی اصل نہ پتا چلے، یہ مطلب ہے لباس کا. اینی ویز، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جلدی کرو نیکی کے اعمال کو کرنے کے لیے، اس سے پہلے کہ اندھیری رات کی طرح تمہارے اوپر فتنے چھا جائیں کہ تم کوئی نیکی نہ کر سکو. اب آپ دیکھیں کہ نیکیاں کتنی مشکل ہوتی جاتی ہیں نا. آپ خود دیکھیں، ہم ادھر کینیڈا میں رہ کے ہم کو یہ پتا ہے کہ ہم کھانا نہیں شیئر کر سکتے. بچوں کو کہتے ہیں نا، جب بچے چھوٹے تھے کہ آپ اپنا کھانا شیئر کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ دیٹس ڈینجرس. لوگوں کو الرجی ہوتی ہے، بچوں کو، اور آپ اپنا کھانا شیئر نہیں کر سکتے ڈر کے مارے کہ کہیں اس کو الرجی نہ ہو اور آپ کے کھانے میں کوئی ایسا انگریڈینٹ نہ ہو. کووڈ کے دوران آپ کیا چیز شیئر کر سکتے تھے؟ کوئی آپ کی کوئی چیز کھلی نہیں لے گا، آپ کا کھانا نہیں لے گا. ڈرتے ہیں لوگ، ڈر رہے تھے لوگ. کسی کا ٹیگ نہیں آپ اٹھا سکتے. آپ کہیں نہ کہ آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ بندہ آپ کے اوپر کیا الزام لگا دے گا. یہ زمانہ ایسا آ گیا، ویڈیو بنا کے آپ کے اوپر الزام لگا دے اور پھر اس کو شیئر کر دے اور وائرل کر دے، آپ کو نہیں پتا. پہلے لوگ رائڈ دے دیا کرتے تھے کہ آپ کو میں لفٹ دیتا ہوں، آپ آ جائیے، بیٹھ جائیے، کہاں جانا ہے آپ نے، بیٹھیے. اب اس دن بات ہو رہی تھی تو کسی نے مجھے بتایا کہ پہلے تو ہم رک جایا کرتے تھے، گاڑی کسی کی خراب ہوتی تھی نا تو ہم رکتے تھے اور اس کی مدد کیا کرتے تھے. اب نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ دوسرا بندہ کس اس کے مینٹل ہیلتھ کیسی ہے اور اس کی گاڑی میں اس کے پاس کیا چیزیں، پکڑ کے آپ ہی کو مارے. آپ نہیں رک سکتے. کہ ایسے انسیڈنٹس ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے ڈر لگنے لگ گیا لوگوں کو کہ ہم رکیں گے اگر اندھیرا ہے اور گاڑی رکی ہوئی ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ چور ہے یا ڈاکو ہے یا قاتل ہے. نہیں ہو سکتا. دن کے وقت بھی نہیں رکتے کہ نہیں پتا کہ گاڑی میں ان کے پاس کوئی ہتھیار اور ان کو غصہ آیا ہو کسی پہ اور پڑکا دیں آپ کوئی. نیکیاں بہت مشکل ہونے لگ گئی ہیں، بہت زیادہ. آپ نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں نہ اس سے پہلے پہلے جو جو نیکیاں ہو سکتی ہیں کریں، کرتے جائیں. آپ کرنا بھی جائیں نا تو منع کر دیتے ہیں کہ آپ نے نہیں کرنی نیکی کیونکہ آپ کو نہیں پتا اگلا بندہ کیسا ہے. تو نیکیوں میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ اتنا سخت فتنے آ جائیں. اور آج کل یہ فتنے نہیں ہیں کہ انسان صبح کو نماز فجر کی پڑھتا ہے اور رات تک کوئی ایسی سود کی ڈیل کر لیتا ہے یا کوئی ایسی چیز دیکھ لیتا ہے، ایسی چیز کو ایکسپیرینس کر لیتا ہے کہ کافر ہو کے سوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کوئی نافرمانی کر کے سوتا ہے کہ وہ کفر کی حالت میں سوتا ہے. لوگوں کو کیا کیا عادتیں پڑ گئی ہیں، کیسی کون کون سی ویڈیوز وہ دیکھتے ہیں، کون کون سے کاموں میں وہ انڈلج کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نافرمانیاں کر جاتے ہیں اپنی کمپینین شپ کی وجہ سے کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ ہوتے ہیں. اور یا پھر کیا ہوتا ہے کہ رات وہ مومن کی طرح کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تسبیح کرتا ہے اور سوتا ہے، اور صبح اٹھ کے کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے دائرے کے اندر چلا جاتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوگی کہ وہ یہ کام کر رہا ہے کہ ایک وقت میں پکا مسلمان اور دوسرے وقت میں کافر، کیونکہ وہ اپنے دین کو بیچے گا دنیا کے بدلے. دین کو بیچے گا دنیا کے بدلے. یعنی وہ دین کا سودا کر لے گا. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مجھے پتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے مجھے پتا ہے، پر نہیں، میرا اس وقت دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے، میں یہ تو کروں گا ہی کروں گا کیونکہ مجھے دنیا چاہیے. اور اس وقت بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ مارگیجز پہ انسان کا جانا، جبکہ آپ کو
کوئی کسی کے فتوے کی ضرورت ہی نہیں، کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں۔ قرآن اور حدیث آپ کو صاف بتاتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے، کوئی اس میں کوئی ایک سے دوسری بات نہیں ہے، لیکن اتنا اس کو آرگیو کیا گیا ہے، اتنا آرگیو کیا گیا ہے۔ میں کہتی ہوں اگر مسلمان کٹھے ہو جاتے اور یہ کہہ دیتے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ہم مورگیجز پہ گھر نہیں لیں گے، تو سسٹم بنانے والے اس سسٹم کو چینج کر دیتے، آپ اس کا رخ بدل دیتے، آپ سوسائٹی کا رخ چینج کر دیتے، وہ کچھ اور سوچتی۔ لیکن سب سے زیادہ مورگیجز لینے والے مسلمان ہی ہوتے ہیں، بڑے تیز ہوتے ہیں، بڈز لگتی ہیں اور اس سے بھی زیادہ سود دینے پر راضی ہو جاتے ہیں، اور اتنا نہیں سوچتے کہ یہ جو گھر لیا ہے یہ ہمارے نام پر تو ہے لیکن ہمارا ہے نہیں، کیونکہ 2 مہینے کی قسط نہیں دیں گے تو تیسرے میں کک آؤٹ کریں گے، سارے پیسے بھی گئے اور باہر نکل گئے، کتنی پینلٹی پڑے گی۔ اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان کی محنت مزدوری کی کمائی، وہ جو لون لیا ہے 1 ملین یا 1.5 ملین کا، اس کے اوپر کتنا ایک سود لگے گا۔ جسٹ امیجن آپ لگائیں 12% سے 20% تک سود لگائیں 1 ملین کے قرضے کے اوپر، تو آپ تو قرضے کا سود ہی چکا رہے ہیں، آپ اپنی اوریجنل پرائس آف ہاؤس آپ کم نہیں کر رہے، آپ کی ساری محنت کی کمائی جو صبح سے شام تک آپ کا ہسبینڈ کماتا ہے اور خون پسینہ ایک کر کے پیسے کما کے لاتا ہے، وہ صرف اور صرف سود پہ جا رہی ہے، اوریجنل رقم جو ہے وہ بہت تھوڑی پہ ہوتی ہے۔ لیکن اب دل ہے کہ بھئی گھر تو ہونا چاہیے، لوگ کیا کہیں گے، سب کے پاس اتنے بڑے بڑے گھر ہو گئے، ہمارے پاس نہیں ہے، نہیں ہم نے تو کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی کوئی بات نہیں، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، جی کر لیں گے، سودا کر لیں گے دین کا اور کما لیں گے دنیا کو، دین کو بعد میں دیکھ لیں گے، تو پھر وہ سکون نہیں آتا، وہ اطمینان نہیں آتا، وہ اسٹیبلٹی نہیں آتی، لڑائیاں جھگڑے تکلیفیں پریشانیاں بیماریاں ہاریاں سب کچھ آ رہی ہوتی ہیں، ہوش نہیں آتا کہ کیوں آ رہی ہیں، ہوش نہیں آتا، بچوں کی طرف سے ٹینشن، سب چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے بندہ اپنے آس پاس، اور پھر کہتا ہے نہیں یہ تو ساروں کے ساتھ ہو رہا ہے، میرے ساتھ ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی۔ نہیں، ہر بندے نے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ یہ امتحان جو لے کر آتا ہے، ٹیسٹ لے کر آتا ہے، اس لیے لے کر آتا ہے پریشانیوں کو کہ ہم ہوش کریں اور غور کریں کہ کہاں پر نافرمانی ہو رہی ہے، اس چیز کو اپنے سے کاٹ کے علیحدہ کر دیں۔ اور یہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کو دیکھ لیں، عورتیں کوئی کر رہی ہیں گڑبڑ، آدمی کو گڑبڑ کر رہے ہیں، تو آ گیا نا وہی زمانہ ہمارے پاس۔ ہاں جی، تو کیا کیا ہے کہ ہم سب نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ایسی باتیں تو نہیں، یعنی یہ جیسے جیسے فتنے بہت زیادہ اسٹرانگ ہو رہی ہیں ویسے ویسے ہم نے اپنی پروٹیکشن کے جو ہے نا ہماری شیلڈز بڑی اسٹرانگ ہو جانی چاہیے۔ یہ جو شروع میں نے آپ کو 2 دعائیں بتائی ہیں نا، کہ یہ دعائیں بہت زبردست کام کرتی ہیں، آپ کو سیدھے راستے پر رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے، حق حق نظر آتا ہے، باطل باطل نظر آتا ہے، اور پھر توفیق بھی مل جاتی ہے کہ انسان اس سے بچے۔ تو حرص کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دین کا سودا کر دیتا ہے دنیا کے بدلے میں۔ ہم؟ تو اس لیے ہم نے کون سی دعائیں مانگنی؟ اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا والی، اور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، بہت پیاری دعائیں ہیں اور بہت کرامت ہے، سجدے میں مانگا کریں ان کو۔ اچھا، اب اگلی حدیث کیا ہے؟ عن کعب ابن عیاض، کعب سیدنا کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا سمیت، میں نے سنا، یعنی میں نے خود سنا، اپنے کانوں سے سنا، جب صحابی کہتے ہیں نا سمع تو اس کا مطلب ہے انہوں نے خود سنا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امت المال،
کہ بے شک ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. جیسے عاد کے لیے، سمود کے لیے، حضرت صالح کی اونٹنی تھی، وہ تھا نا ایک ٹیسٹ تھا نا، ہر ایک کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ فتنۃ امتی، اور میری امت کا ٹیسٹ کس چیز میں ہے؟ المال، مال میں. کہ مال میں وہ کیسے ہم نے اس ٹیسٹ میں پاس ہونا ہے. یہ آ گیا ٹیسٹ، اب یہ نہیں کر سکتے کہ اس سے جان چھڑا دیں، لیکن یہ سب سے بڑی ایک فتنے والی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، کہ مال ان کو جب ملے گا تو یہ مال کے ساتھ کیا کام کریں گے، کیسا بیہیو کریں گے اس کو لینے کے بعد، کیسی اس کے لیے لالچ ان کی ہوگی، کیا کام کریں گے اس کے ساتھ، اس کو ارن کرنے کے لیے کیا کریں گے. تو حلال حرام کا تو پتہ ہونا چاہیے سب کو، کہ کون سا سورس حلال طریقے سے مال کو کمانے کا ہے اور کون سا سورس حرام ہے، اور کتنا ایک مال انسان لالچ کتنی کرنی چاہیے، کتنی کی چاہت ہونی چاہیے مال کی. اور صرف مال کو مال کے لیے محبت نہیں کرنی، کوئی مقصد بھی تو ہو نا. لوگ دولت سے محبت کرنے لگ جاتے، یہ حیرت کی بات ہے. دولت کو پیار کرنے لگ جاتے ہیں. تو جب دولت کو آپ پیار کرتے ہیں تو پھر آپ دولت کو سنبھال کے رکھتے ہیں، آپ کا دل نہیں چاہتا اس کو خرچ کرنے کا. دولت سے اس لیے پیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دولت ہے، دولت سے اس لیے پیار ہونا چاہیے کہ ہم اس سے نیکیاں کمائیں. جی کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، اگلی حدیث کیا ہے؟ لاسٹ والی. عن ابن کعب بن مالک الانصاری، کعب بن مالک الانصاری سے روایت ہے رضی اللہ عنہ. عن ابیہ، وہ اپنے ابو سے روایت کرتے ہیں. قال، کہ انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ذئبانی، کہ نہیں دو بھیڑیے، جائعانی، بھوکے، ارسلا، کہ وہ بھیج دیں، فی غنمین، غنمن، ایک بکریوں کے ریوڑ میں، بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ، یعنی دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا فساد نہیں کریں گے. بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ، اس بندے سے بڑھ کر وہ نہیں کریں گے خرابی جس کو مال کی حرص لگی ہو. وَالشَّرَفِ، اور شرف کی، لِدِينِهِ، اس کے دین میں، یعنی دین کے کام میں. اس کا ٹرانسلیشن اس طرح دیکھیں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ابن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا فساد اور خرابی نہ کریں گے جس قدر مال اور جاہ کی حرص آدمی کے دین کو خراب کر دیتی ہے. دین کے لیے یہ ڈینجرس ترین چیزیں ہیں، مال اور شرف. شرف کہتے ہیں بلندی، کسی سے عزت اور مرتبے میں غالب ہونا، یعنی عزت اور مرتبے ہمارا بڑھ جائے. تو دو بھوکے، اچھا بھیڑیے کس کی علامت ہوتے ہیں؟ اور دو بھوکے بھیڑیے، یعنی وہ ظلم کرتے ہوئے نہیں سوچتے، وہ یعنی بھیڑیا جو ہے نا، بھیڑیا تو چلیں اس کی انسٹنکٹ میں ہے، اس کی سروائیول یہ ہے کہ وہ جب جاتا ہے تو وہ پھر بکریوں پہ رحم نہیں کھاتا اور وہ پنجے مارتا ہے ریوڑ کے بیچ میں، کبھی ادھر ایک کو مارے گا کبھی دو کو، کوئی میرے قابو آ جائے. وہ کتنی بکریوں کو خراب کرے گا، زخمی کرے گا، جب تک کہ کسی کو پکڑ کے مار نہیں لے گا. اور اس کی خصلت میں ہے یہ، بھیڑیا تو بھیڑیا ہے، اس نے تو اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے اور اس کی تو سروائیول کا سسٹم یہ ہے. لیکن انسانوں کو بھیڑیا نہیں بننا. ہاں، صحیح بات ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ کتا ہے، اس کی انسٹنکٹ میں ہے کہ اس نے بھونکنا ہے اور اس کے اندر لالچ ہے، لالچ کی علامت ہے، لیکن وہ ایک جانور ہے، اس کی سروائیول سسٹم یہ ہے، وہ یہ کرے گا کیونکہ وہ اس کے اندر یہ چیز ہے. تو لیکن انسانوں کو کتے جیسا نہیں بننا چاہیے. بات تو ساری یہ ہے نا کہ جانوروں کی تو اپنی، ان کو تو پیدا ہی اس طرح کیا گیا اور انہوں نے وہی کام کرنے ہیں، لیکن انسانوں کو، جانوروں کو اپنا رول ماڈل تھوڑی بنانا ہے.
ان جیسا بہیو تھوڑی کرنا ہے. انسانوں کو تو ایک بڑا مقصد دیا گیا ہے. تو دو بھوکے بھیڑیے بکریوں میں اگر آ جائیں تو وہ جو بکریوں کو زخمی کریں گے یا ان کو تنگ کریں گے اور ان کو ماریں گے، وہ اتنا فساد نہیں کرتے، وہ فساد اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا بڑا فساد ایک انسان کے اندر آ جاتا ہے جب وہ مال اور عزت اور مرتبے کی دوڑ میں دوڑنے لگ جاتا ہے، اور یہ دوڑ اس کے دین کو برباد کر دیتی ہے. وہ اپنی مال کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا. جب اس کو لالچ لگ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے جی پیسے آئے مارو گولی جیسے مرضی آئے. اب آپ دیکھیں کہ جہاں پر غربت آ جاتی ہے، جن معاشروں میں غربت آ جاتی ہے، تو وہاں لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ سن کے تو حیران رہ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم رشوت نہ لیں تو کہاں جائیں، کیسے گزارا کریں، بچوں کا پیٹ کیسے پالیں. عورتیں حرام کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں آپ ہمیں ہمارے گھر میں آ کے کھانا کھلائیں گے، اگر ہم یہ حرام کام نہ کریں تو پھر کیسے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر سے توکل بھی اٹھ گیا اور حلال حرام کی پہچان بھی چلی گئی، اور انسان کو اپنے کھانے کی فکر پڑ گئی. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا رزق لکھا ہوا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ حلال کی دیری تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم حرام میں پڑ جاؤ. کہ حلال تھوڑا سا دیر سے مل رہا ہو تو تم کو کہ نہیں نہیں میرے سے تو انتظار نہیں ہوتا، میں تو حرام کرنے لگا ہوں، حرام کی طرف سے کھانے لگا ہوں. اور وہ جو حضرت علی والی بات کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گھوڑا دیا تھا، اور باہر آئے تو گھوڑے کی زین ہی غائب، اس کا جو سیڈل تھی وہ غائب تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ چوری کر کے لے گیا. میں اس کو کہہ کے گیا تھا کہ تھوڑی دیر میرا گھوڑا پکڑو، ادھر باندھنے کی کوئی جگہ نہیں. تو میں تو انہوں نے دیکھا کہ آس پاس دکانیں، اور وہ دکان پر وہ زین بیچ کے چلا گیا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی یہ کتنے کی ہے؟ تو اس نے کہا 2 درہم کی. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم کہ میں اس کو باہر نکل کے 2 درہم ہی دینے والا تھا، پر اس نے حلال کا انتظار نہیں کیا اور حرام کو چوز کر کے چلا گیا. تو انسانوں کا بھی حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہی دینا ہے، جو قسمت میں لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، کسی اور کے منہ میں جانا ہی نہیں، کسی کی جیب میں جانا ہی نہیں. لیکن انسان کو ایسی ہرس لگ جاتی ہے کہ وہ اس کی خاطر جلدی جلدی کمانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ پھر حرام میں پڑ جاتا ہے. تو وہ جو دو بھوکے بھیڑیوں کی خصلت تھی، وہ انسان کے اندر بھوک کی صورت میں آ جاتی ہے، ہرس کی بھوک جو ہوتی ہے. اور پھر انسان مال کے لیے کچھ بھی کر لیتا ہے، یا مرتبے کے لیے کچھ بھی کر لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے لوگوں سے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. آپ کے دلوں کو زبردستی اور جھوٹ بول کے جیت نہیں سکتے نا. آپ لوگوں کی محبت کو ارن نہیں کر سکتے. آپ یا تو اپنا اخلاق ایسا رکھیں کہ آپ کو شرف ملے، عزت ملے اور لوگوں کی محبت ملے. لیکن آپ چھین نہیں سکتے لوگوں سے کہ کرو ہی کرو. میری گن پوائنٹ پہ لوگوں سے عزت نہیں کروا سکتے، محبت نہیں کروا سکتے. پر لوگ اس شرف کو لینے کے لیے وہ دین کا سودا کر دیتے ہیں. اس مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے دین کا سودا کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ جب ملاقات ہوئے گی تب دیکھا جائے گا. اب دیکھیں کہ اگر ہم اپنے دیکھیں نا صحابہ کرام کو اور پیچھے سارے نیک لوگوں کو، تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب ان کو کوئی بڑا عہدہ آفر کیا جا رہا ہوتا تھا تو وہ توبہ توبہ کرتے تھے، کہتے تھے نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. اس ڈر کے مارے کہ کہیں یہ عزت والا مرتبہ جو ہے مجھے خراب نہ کر دے، میرے دین میں کوئی بگاڑ نہ کر دے. وہ ڈرتے ہوتے تھے. اور ہم بغیر سوچے سمجھے اس ٹائٹل کو لے لیتے ہیں، اور پھر اس کی کانسیکوینس کو نہیں دیکھتے، یا یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اس پہ پورے بھی اتر سکیں گے کہ نہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس شرف کو اور اس مال کو لینے میں ہمارے دین کا سودا ہو جائے. ہم؟ تو آپ دیکھیں یہود جو ہے نا وہ لالچ کی علامت ہے. اس میں ہماری کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم ان کے خلاف بولتے ہیں. آج کل لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیے کہ
you know, don't preach hatred. आप ह्यूमैनिटी की बात करो, ये सब ह्यूमंस हैं, कोई काफिर है, कोई हिंदू है, कोई मुशरिक है, कोई यहूदी है, कोई ईसाई है, ये सब ह्यूमंस हैं। अल्लाह ताला इनसे बहुत प्यार करता है और अल्लाह ही इनको बख्श देगा। अल्लाह बख्शेगा। अल्लाह क्यों नहीं बख्शेगा? जिस जिस जगह पर अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया वो वहीं पर पैदा हुए हैं, उनका क्या कसूर है? और गलत जगह पर पैदा हो गए। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस चीज से बहुत पाक है कि वो कोई भी चीज को गलत जगह पर रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ जो भी किया हक ही किया। जैसे हम लोगों को अल्लाह ताला ने गाइडेंस दी हुई है ना कुरान की सूरत में, हर बंदे की जिंदगी में गाइडेंस आती है। उनका जहन, उनका दिल, उनकी आंखें उस हक को देखती हैं, समझती हैं, एक्सपीरियंस करती हैं, फिर वो अपना डिसीजन लेके या तो उसी चीज में रहते हैं और या फिर हक बात को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आपके लिए गाइडेंस है वैसे ही उनके लिए भी गाइडेंस के सोर्सेस हैं और अल्लाह ताला ने उनके लिए खुली छोड़ी हुई है चीज इसको। बस ये है कि इम्तहान फर्क फर्क है, हर एक का इम्तहान फर्क फर्क है। तो अगर अल्लाह ने यहूद के बारे में हमको बताया है कि यहूद ने ये किया था तो हम उसी को रिपीट करें। हम अल्लाह की बात बता रहे हैं, हम हेट्रेड प्रीच नहीं कर रहे। अल्लाह ताला ने भी उनमें से कुछ की तारीफ की है कि कुछ ऐसे हैं जो हक पर जमे होते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जैसे लोग रदी अल्लाह अन्हु, कि वो रबाए थे, उनके यहूद के आलिम थे, लेकिन जब उन्होंने हक को देखा तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। अल्लाह उनकी तारीफ करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि उनके सब एक जैसे नहीं हैं, बल्कि उनमें भी कुछ लोग हैं जो अल्लाह की आयत को कायम करते हैं। लेकिन मोस्टली यहूद जो हैं वो हिर्स की अलामत है। उनको दुनिया की हिर्स थी और उस हिर्स के बदले में उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम को और दीन को बेचा। आप उस वक्त की बात भी देख लें, अभी हम पढ़ रहे थे उनके बारे में कि जब मदीना के बीच में औस और खजरज की लड़ाइयाँ होती थी आपस में, और उनको अरेंज कौन करता था? यहूद। क्योंकि यहूद क्या क्या बिजनेस करते थे? यहूद वेपन्स बनाते थे, यहूद सोने का कारोबार करते थे, यहूद उसको क्या कहते हैं, पढ़े लिखे थे और सूद कर्जे देते थे, कर्जे, पैसा जो उनके पास था। अब जंग होगी तो फिर जंग नहीं होगी तो वेपन्स नहीं चलेंगे, तो वेपन्स को बिकने के लिए जंग चाहिए। तो वो जंग को अरेंज करते थे, ऐसे भड़काते रहते थे कि वो जंग हो उनके दरमियान। वो सदियों सदियों जंगें चलती थी और उनके घर भरे रहते थे पैसों से, क्योंकि बना बना के वेपन्स उनको देते थे। और फिर जब आपने असलहा ज्यादा खरीदना है, जंग ज्यादा चल रही है और असलहा जाया हो रहा है, तो फिर आपको क्या चाहिए? पैसा। पैसा आपके पास है नहीं वेपन खरीदने के लिए, तो फिर आप क्या लेंगे? कर्जे। और कर्जे किस पर होंगे? सूद के ऊपर होंगे। तो बस फिर आप उनके साथ बंधे हुए हैं लंबे टाइम के लिए, उनकी ऐश और आपकी मजबूरी। और इस वक्त भी देखें कि क्या हो रहा है, कोई चीज बदली है? हर वो काम जो अल्लाह ताला की नाफरमानी का था, पता होने के बावजूद, पता होने के बावजूद कि ये अल्लाह ताला की नाफरमानी का है, उन्होंने ये बिजनेस किया कि उन्होंने दीन को बेचा और दुनिया को लिया। आप ये देखें कि ये शरफ जो पोप का होता है कि यहां तक ये पहुंच जाए इस जगह पर, और वो क्या क्या दे रहे होते हैं? वो लालच जो है उस टाइटल को लेने की, और फिर उसके बाद दीन में जो मर्जी गंद बला कर दो। अल्लाह के जितने अहकाम को, अब तो वो ये जो गे लोग होते हैं और ये जो सारे लोग हैं, इनके लिए भी वो हर चीज की सहूलत देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अंदर रहें, हर एक को एक्सेप्ट करते जाते हैं कि किसी के बारे में कुछ ना कहो कि कहीं बाहर ना निकल जाए। और उनको राजी करने के लिए ये बड़े बड़ी पोजीशंस पे बैठे हुए दीनी उलमा भी उनके हक में अपने फतवे देते हैं। तो फतवे ये उस वक्त भी देते थे, फतवे अभी भी देते हैं। उस दिन बात हो रही थी तो मेरे बेटे ने बताया कि एक तो मैंने आपको ये बताई थी ना कि इसकी जो कोलीग थी वो औरत, उसका बच्चा जो हस्बैंड जो था वो यहूद था। तो अगर यहूद की
عورت نہ ہو اور بچہ پیدا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ماں یہودی نہیں تو بچہ یہودی نہیں ہوگا، اس کو کنسیڈر نہیں کرتے یہود. تو اس نے کرسچن سے شادی کی ہوئی تھی، یہودی آدمی نے. تو وہ بتا رہی تھی کہ ہم نے کتنے پیسے پے کیے ہیں یہود علماء کو کہ یہ اس کا نام ایز اے جیو لکھ دیں. تو پیسے لے کے انہوں نے لکھ دیا. یہ اب کی بات ہے. اپنے اصولوں کو پیسے لے کر توڑتے ہیں، خود ہی بناتے ہیں اصول. اللہ نے تو یہ اصول نہیں بنایا تھا، خود ہی بنایا ہوا لوگوں سے کمائی کرنے کے لیے. اور جب انہوں نے وہ پیسے دے دیے تو انہوں نے لکھ دیا اس کو جیو. اور وہ کہہ رہی تھی کہ دے آر سو کننگ that we don't even know that if we die they are going to kick him out. سبحان اللہ. کہ اگر ہم مرتے ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں، ہم نے پیسے دیے ہوئے تو وہ اس کو ایز اے جو ہی لکھیں گے، اس کو کنسیڈر کریں گے. اور کوئی پتہ نہیں کہ ہم مریں گے تو وہ اس کو اس کا نام کاٹ دیں اس میں سے. سبحان اللہ. اور ایک اور بھی بات بتائی تھی جس سے میں نے کہا تھا کہ سبحان اللہ کہ یا اللہ ان کی عادتیں نہیں بدلی. ہاں، کہ کسی کا باپ مر گیا، یعنی وہ یہودی تھا باپ، اور یہ یہود جو ہے نا ایک اماؤنٹ دیتے ہیں ہر دفعہ سینیگوگ کو اپنی عبادت گاہوں کے لیے نا، پیسے انہوں نے ہوتے ہی ہیں، دینے ہی ہوتے ہی ہیں زبردستی. تو اس نے کیا کیا کہ وہ باپ مر گیا اور 1 مہینے یہ اس کو بتا نہیں سکے، دوسرے مہینے وہ آ گیا کہ اس کا حصہ ڈالیں. تو انہوں نے کہا کہ سو سوری، آپ کو بتایا نہیں کہ ہی پیسڈ اوے لاسٹ منتھ. اینڈ دے سیڈ کہ او وی آر سوری اباؤٹ دیٹ بٹ وٹ ایور، پیسے پے کریں. کیونکہ آپ نے بتایا نہیں تھا کہ تو اس کا نام ہے اس کے بیچ میں، تو پیسے تو اس کے پے کرنے پڑیں گے آپ کو. تو یعنی دیکھیں، گریڈ کے لیے انسان کو مشہور نہیں ہونا چاہیے. اٹ شوڈنٹ بی، پہچان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں کہ آپ کی پہچان نہیں ہونی چاہیے. دس شوڈنٹ بی یور آئیڈینٹی. لائک پیپل شوڈنٹ نو یو بیکاز آف دیز ہیبٹس. دیز آر لائک ڈس لائکڈ ہیبٹس، بہت بری، جس سے انسانوں کی نظر میں ڈیگریڈ ہو جاتا ہے. اس کی کمی ہوتی ہے اس کی عزت میں اور اس کی شرف میں. دین کو بیچ کے آپ کوئی عزت نہیں کما سکتے، کوئی کما نہیں سکتے. دین کو بیچ کر جو مال لیا جاتا ہے اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی، کوئی خوشی نہیں ہوتی، کوئی سکون نہیں ہوتا. لیکن لوگ یہ کر رہے ہیں مال کی خاطر اور پوزیشن کی خاطر. دنیا میں پوزیشن کی خاطر چاہے لوگ نفرت کریں، برا بھلا کہیں، اور یعنی بے عزتی ہو، پھر بھی وہ مرتبہ چاہیے، وہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، یہ دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والبخل والجبن والعجز والکسل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو دل کے اندر سے مال کی محبت کو نکالنے والی ہیں اور انسان کو عاجز کرنے والی ہیں، انسان کو اس کی حقیقت بتانے والی ہیں. کوئی پتہ نہیں اب بھی اسی وقت اسی لمحے آ جائے سر کے اوپر ہمارے ملک الموت اور لے جائے ہم کو. اور آس پاس جتنی چیزیں دیکھیں، ایک دم اپنی گردن گھما کے دیکھیں، یہ سب چیزیں ادھر ہی رہ جانی ہیں، آپ نے غائب ہو جانا ہے بیچ میں سے. چیزیں وہیں رہ جائیں گی، بندہ غائب ہو جائے گا. آپ دیکھیں نا کہ جب آپ کسی اس پہ جاتے ہیں، یہ جو بادشاہوں کے محل ہے، یہ کون سا ہے انڈیا میں، تاج محل، کتنی بڑی چیز، کیا دربان ہوں گے، کیا حفاظت والے لوگ ہوں گے، کیا شانیں ہوں گی ان محلوں میں. پاکستان کے اندر جو وہ قلعہ ہے، کتنا سٹرونگ قلعہ، اور اس کے اندر کتنی وہ کمرے ان کے بادشاہوں کے، بادشاہزادیوں کے، جن کے بیچ میں کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ قدم بھی رکھ سکے. ان کے زیور، ان کے کپڑے، وہ سب اونے پونے ٹکٹ آپ خریدیں اور جا کے ان کے گھروں کے اندر پھر آ کے آ جائیں. وہ آئیں گے آ کے آپ کو کہیں گے کہ اوہو ہم تو بڑے عزت والے تھے، تم کدھر اندر گھس رہے ہو، خبردار ادھر پیر بھی نہ رکھو. نہیں، گھر ادھر ہی رہ گئے، بندے غائب. اور گھروں کا کیا حشر ہو رہا ہے، اور کون ان کو یوز کر رہا ہے.
کون ان کے اندر دھڑلے کے ساتھ آ رہے ہیں. تو ہم نے بھی غائب ہو جانا ہے, ہم نے بھی چلا جانا ہے. اور اللہ کرے کہ ہم بہترین حالت میں اس دنیا سے جائیں, عزت کے ساتھ. اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں عزت ہے نا, وہ عزت اور شرف جس پہ انسان زندہ رہتا ہے نا اسی پہ مرتا ہے. اگر ساری زندگی دنیا کی حرص کی تو دنیا کی حرص پہ ہی انسان مرتا ہے. وہ حرص کرتے کرتے ہی جاتا ہے, پھر اس کا دل نہیں چاہتا آگے جانے کو, وہ پیچھے پیچھے مڑتا ہے, پیچھے پیچھے مڑتا ہے. نہیں نہیں, دنیا سجائی ہوئی تھی, آگے کا گھر تو ویران پڑا ہے, میرا تو نہیں دل چاہتا اس ویران گھر میں جانے کو, وہ تو میں نے سجایا ہی کوئی نہیں. تو انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں جو مال کماتا ہے اس سے اگلے گھر کی ڈیکوریشن ابھی کر لے, ابھی اس کو ڈیکوریٹ کرے. کیونکہ اس گھر کو ڈیکوریٹ کر بھی لیا تو چلا جانا ادھر سے, یہ تو میرے پاس نہیں رہے گا ساری زندگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں نا, یہ دعا کیا کریں, اللہ میرے دل کو غنی کر دے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ میرے دل کو بادشاہ کر دے, دل کو امیر کر دے. کسی کو کوئی چیز مل رہی ہو, کسی کی چیز بہت بڑی ہو, کسی کے پاس بہت دولت ہو, میرا دل کہے I don't even care. I am just focused on my akhirah. Yes, I am going to make sure that my life is easy. میرے پاس ہونا چاہیے پیسہ, لیکن اتنا نہیں کہ میں آخرت کو بھول بیٹھوں یا دین کا سودا کر لوں. کیونکہ دولت کے ساتھ پیکج میں بہت ساری اور چیزیں آتی ہیں. ایروگنس آتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, خرابی آتی ہے پیسے کے ساتھ. لیکن اگر دولت کے ساتھ اچھا دل اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی خاطر لوگوں کی مدد کا جذبہ مانگ لیا تو یہی دولت کام کی ہو جائے گی اور آخرت کا گھر سنورنے لگ جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ. دعا سے تو بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے غنا بخشے میرے دل کو, اور میں دیتے ہوئے میری دل نہ گھٹے. میں جب کسی کو کوئی پیسہ دے رہا ہوں, کوئی چیز دے رہا ہوں, میرا دل نہ گھٹے. ٹھیک, چلے جی دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسی و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. اللهم صل وسلم علی نبینا محمد. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو پلیز ضرور کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ذکیہ جی. جی مجھے خالی شیئر کرنا تھا کہ جیسے آپ کہہ رہی تھیں یہ سیناگوگ میں منتھلی دے ٹیک, تو میری فرینڈ ایک ہیں جو اسماعیلی تھیں اور اب ماشاءاللہ she's become پراپر مسلم. تو ان کا بھی یہی رول ہے, کہہ رہی تھی ہمیں کتنے ڈالرز منتھلی دینا پڑتا ہے. اینڈ یہ بھی نوٹس اس نے کیا کہ جب ہماری مسجد میں آتی ہیں وہ, تو شی ہیز ٹو ڈریس ڈاؤن, یو نو لائک سمپل ہو کے آنا پڑتا ہے, رائٹ, یو ڈریس بیٹر لائک کورڈ مور اینڈ اسٹف. کہتی وہاں الٹا ہوتا تھا, ہم لوگ بیسٹ کپڑے اور بیسٹ جویلری پہن کے ہم لوگ جاتے تھے منتھلی ان کی جو بھی گیدرنگ ہوتی ہے. تو کہتی کتنا الٹا بنا دیا ہماری مسجدوں کو, جو اسماعیلی کی مسجد ہوتی ہے. مسجد تو بولنا ہی نہیں چاہیے, واٹ ایور, امام باڑہ شاید نا کہتے ہیں, I don't know what they call it. تو کہتی ہے like I like alhamdulillah the Islam is so simple that we come looking more covered, more better in the masjid. اور ایک اور بات کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی میرے سسر کا انتقال ہوا تھا, تو he used to get money monthly from the government, right? So they don't know, so they send it. Even though my husband, you know, already sent the debt, but unki paper work ہونے تک, so then people were saying, تو دوسرے گھر کے رشتہ دار کہ رکھ لو, اب کیا ہے اس میں, کیا دینے کی ضرورت ہے. تو وہ میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے میں کیسے رکھوں, جب ان کے لیے آیا اور وہ ہے نہیں اس دنیا میں ان کے پیسے کیسے رکھ لوں, کیا پتہ چلے گا. اور
of course he would never keep it, but he said اتنے dumb ہیں لوگ کہ یہ جب کریں گے they do the paperwork and they'll realize that he died on that month and we've already given, اور وہ آئیں گے واپس سے پیسوں کے لیے, ایسے کہ نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دیں گے, معاف کر دیں گے. بٹ خود کا نام خراب کرتے ہیں نا مسلمان, کہ مسلمان ہی ایڈوائس دے رہے تھے, یہ گھر کے ہی لوگ, یہ بھی رکھ لو, کیا ہے اس میں. I mean, ہم لوگ اتنا ایزی لیتے ہیں نافرمانی, چیٹنگ, I don't understand. اور یہ اچھے کھاتے پیتے لوگ, ایسے نہیں کہ they're very poor and اور ایڈوائس کسی اور کو دے رہے ہیں, خود تو رکھ بھی نہیں رہے ہیں, اور خراب کام پہ ایڈوائس دو. اب ان کو تو گناہ ہو ہی گیا, رائٹ. الحمدللہ my husband didn't keep it, but the one who advised got the sin for it, right, for no reason. ہم کیوں ایسی باتیں کرتے بھی ہیں, I don't understand. یہی میں سب سے کہتی ہوں کہ خود اگر ویسے تو خود غلطی کر رہے ہوتے ہیں, اور جب خود نہیں غلطی کر رہے ہوتے تو دوسروں کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں غلط. کم از کم اس گناہ سے تو بچ جائیں کہ دوسروں کو غلط بات کے انکریج نہ کریں غلط بات کے لیے. سبحان اللہ, بالکل صحیح بات ہے. لیکن افسوس یہ بات ہے نا کہ وہ سمجھ کہ ہم اچھی رائے ہیں, کیونکہ وہ اس خیال کی ہے نا, they're from the ilk, so انہیں وہ ایڈوائس دے رہے ہیں جو وہ اپنے لیے چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسے ملے تو ہم یہ پیسے رکھیں, تو آپ یہ رکھ لو. تو یعنی کہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دیکھنے والوں سے, سمجھنے والوں سے اور عمل کرنے والوں میں سے بنائے, کہ یہی تو کیونکہ دعا اکثر لوگ یہ غلط کو اچھا سمجھتے ہیں نا, صحیح سمجھتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں. تو یہ بھی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا, ہماری تو کچھ ہے ہی نہیں اس میں. تو یہ دعا نا میں شیئر کروں گی انشاءاللہ گروپ میں, اللہم ارنا الحق, کہ حق کو حق کی الگ کر کے دکھا. یہ ہم نے سیکھی بھی ہوئی ہے, لیکن اینی ویز جسٹ فار اے ریمائنڈر آئی ایم جسٹ گونا شیئر اٹ اگین, بیکاز اگر آپ اس کو سجدے میں مانگنے شروع کر دیں گے نا, یقین کریں اتنا مزہ آتا ہے کہ انسان وہ چیز دیکھ رہا ہوتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھ رہے ہوتے. آپ کہتے ہیں دیکھو یہ غلط ہے, آپ کو سمجھ آ جاتی ہے, لیکن دوسروں کو نہیں سمجھ آتی, کیونکہ ان کا سٹینڈرڈ چینج ہو گیا ہوتا ہے, ان کی سمجھ بدل گئی ہوتی ہے, الٹ گئی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں الٹا رکھا ہوا گلاس میں آپ پانی ڈال سکتے ہیں؟ آپ نہیں ڈال سکتے. الٹا پڑا ہو گلاس تو نہیں ڈال سکتے, پانی سیدھا گلاس پڑا ہوگا تو ہی پانی ڈالیں گے نا. تو ایسی سمجھ ہو جاتی ہے لوگوں کی, انٹلیکٹ ٹرنڈ اپ سائڈ ڈاؤن. یو ٹرائی ٹو فٹ ان سم تھنگ, یو ٹیل دیم نہیں ڈالو اس کو, یہ صحیح چیز, وہ الٹے پڑے ہوتے ہیں, وہ لیتے ہی نہیں اس چیز کو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے کم از کم اپنے لیے تو بندہ دعائیں مانگے, اور دوسروں کے لیے بھی مانگے, لیکن اپنے لیے ضرور مانگے تاکہ سیدھے راستے پر رہے. کہتے ہیں نا کہ فرسٹ ایڈ کا رول کیا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اور پھر دوسروں کو بچا سکتے ہو. تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ آگ سے. ٹھیک ہے نا, تو اپنی حفاظت کی بات. جی میں ہاتھی. جی السلام علیکم سسٹر حمیرہ. میں جسٹ آپ سے کل جو درس میں کل جو جمعے کی نماز میں جو ایک ایگزامپل ڈیمونسٹریٹ کیا تھا وہ بتانا چاہ رہی تھی. جی کل بسم جی تو کل جمعے کی نماز میں جو ہمارے امام تھے, ہی واز آلسو موٹیویشنل اسپیکر. تو وہ he began with verses from Quran, then later he started کہ وہ بتا رہے تھے کہ look what I have got for you, میں آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں. تو just he opened his bag and said showed bag سے انہوں نے کفن نکالا, and he was showing کہ دیکھو وہ اپنے اطراف اس کو he wore it around it and he was saying کہ I want to show you something in it. تو ہم سارے تھوڑے سے curious تھے, and he showed کہ اس میں کوئی جیب نہیں ہے, look there's nothing in it. تو he was saying کہ ہم جو اتنی محنت کر رہے ہیں for whatever we want to do دنیا میں earn کرنے کے لیے, we don't have a pocket in our coffin to carry anything from here to the hereafter. So this was what he was saying and I wanted to share with you. That's so beautiful. That's really powerful, mashallah. پتہ ہے بتانے کا انداز کسی کا کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے نا, ایک دم بات سمجھ آ جاتی ہے. اگر وہ منہ سے یہ بات آپ کو بتاتے تو وہ ہو سکتا ہے اتنی پاورفل نہ ہوتی, لیکن انہوں نے اس کو کر کے بتایا. اللہ تعالیٰ کرے کہ سب کو سمجھ آ جائے. جو سمجھنے والے ہیں نا وہ سمجھ جاتے ہیں, اور جنہوں نے نہیں سمجھنا ہوتا وہ اتنی پاورفل چیز کو بھی اگنور کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایسا ہی کرے کہ ہم ہر اچھی چیز کو, ہر نصیحت کو ایبزارب کرنے والے ہوں اور اس پر عمل کرنے والے ہوں. آمین. چلیے جزاکم اللہ خیر. I really enjoyed
آپ کا بھی باتیں بہت اچھی لگی. ایسے کبھی چھوٹی چھوٹی بات بتا دیا کریں, ہم دیکھیں یہ کتنی اچھی باتیں ہم کو پتہ چلی. چلیے بارک اللہ فیکم, انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ٹائم. ٹھیک ہے, السلام جزاک علیکم اللہ خیر. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.